الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی خوبصورت آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں قرآن مجید کی۔ آیت نمبر 30 سے لے کر 36 تک 7 آیتیں ہیں۔ ہو سکے تو یاد فرما لیجئے، کوشش کریں اپنے بچوں کو یاد دلائیے، ماں نے بھی سن لیجئے ترجمہ اس کا۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، جم گئے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو چاہو گے تمہیں ملے گا اور جس چیز کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان میزبانی اس ہستی کی طرف سے جو غفور ہے، رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا، بڑا آرام فرمانے۔ اس شخص کی بات سے بہتر بات کس کی اور، جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور دنیا والوں کے سامنے کہا کہ میں فرما بردار ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں، آپ بدی کو اس نیکی سے دفع کریں جو بہتر ہو، پھر آپ دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ آپ کی عداوت پڑی ہے وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا ان کو مگر جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ مکہ مکرمہ ہے، 6واں سال بالکل اختتام پر پہنچ رہا ہے۔ ہم یہاں پر 6 سال کو ختم کر رہے ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں نے جو سوروں کی ترتیب بنائی ہے، آج نمبرنگ کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے آج آدھا قرآن مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے سورے ہیں قرآن مجید کے؟ 114۔ یہ سیکوینس ترتیب کے اعتبار سے آج ہم 57 سورہ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ 57 + 57 140 ترتیب ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دیں، اس گنہگار پر اپنی رحمت نازل فرمائی، شاید آپ لوگوں کی دعائیں شامل ہوں تو بخشش بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 6واں سال ظلم و ستم کا اپنا عروج ہے۔ صحابہ اکرام 100 کی تعداد میں تقریباً انہوں نے مکہ چھوڑا، حبشہ میں پناہ لی، وہاں کے بادشاہ کے، شاہ نجاشی، اور بادشاہ نے ان سے وہاں رہنے کے لیے نہ صرف اجازت دی بلکہ اپنے لوگوں کو تاکید کر دی، مختلف احکامات نازل فرمائے کہ یہ جو باہر سے مہمان آئے گا، انہیں کوئی ستائے گا، کوئی برے القاب سے پکارے گا، اس کو جرمانے ہوں گے، سزائیں دی جائیں گی۔ اور مکے کا وفد ڈیلیگیشن واپس آ گیا۔
اس موقع پر مکے میں وہاں کی کیفیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، 5-10 ہزار کی آبادی سے زیادہ نہیں ہے، اس میں سے 100 آدمیوں کا کم ہو جانا، اور یہ سارے کے سارے کھاتے پیتے گھرانوں کے نوجوان فیملیز ہیں، جوڑے کپلز ہیں۔ مکے والوں کی بوکھلاہٹ اور ان کی جھنجھلاہٹ کا آپ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے، لیکن ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ اسے کہ ایک واقعہ سناؤں، یہ واقعہ کو میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یہ 6 سال کے اندر ہوا ہے یا اگلے آنے والے چند سالوں میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ محسوس کیا حضرت ابو طالب نے، چچا نے، جو بنی ہاشم کے سردار ہیں، کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، اور بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اپنے بھتیجے۔ جب جان کے لیے خطرہ محسوس کیا، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے گئے اور پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت ابو طالب نے آدمی دوڑا ہے، یہاں دیکھا وہاں دیکھا، لوگوں نے کہیں پتہ ہی نہیں چلا، ملے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو طالب نے فوری اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ وہ ہتھیار سے لیس ہو کر آئے، اپنے اوپر اپنا جبہ پہن کر آئے۔ آگے ان کو لے کر نکل رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لائے۔ حضرت ابو طالب کو اطمینان ہو گیا، لیکن وہ خاموش نہیں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہیں چھوڑ دیا۔ ان تمام نوجوانوں کو جو عبائے پہنے ہوئے تھے، اوڑے ہوئے تھے عبائے، جس میں تلواریں ان کی چھپ گئی تھیں، ہتھیار، ان نوجوانوں کو لے کر سیدھا حرم کے پاس گئے، جہاں تمام سردار اپنی اپنی محفلیں سجائے بیٹھے ہیں، اپنے اپنے مسندوں پر بیٹھے ہیں، بات چیت چل رہی ہے۔ سب کو ذرا حیرانی ہوئی کہ ایک قبیلے کا سردار اپنے پورے نوجوانوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور سب خاص اہتمام سے عبائے اوڑھ کر آئے۔ جا کر حضرت ابو طالب نے پوچھا ان سے، سرداران قریش جانتے ہو میں کیوں آیا ہوں؟ کہنے لگے کہ پتہ نہیں، بتائیے، آپ ہی بتائیے کیوں آئے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے نوجوانوں کو اشارہ کیا، انہوں نے عبائیں الٹ دی۔ جیسی عبائیں الٹی، ان کی تلواریں، ان کے ہتھیار نظر آ گئے۔ قریش پر ہیبت آ رہی، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کے حدود میں ہتھیار لے جانا منع ہے، حرام ہے، ممانعت ہے، اور مشرکین مکہ بھی اس کی پاسداری کیا کرتے تھے۔ اب یہ کیفیت دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے۔ تب ابو طالب نے کہا، اگر میرے بھتیجے کو آج کوئی نقصان پہنچتا تو اس جگہ پر آج تمہاری لاشیں رہتی، اس لیے کہ وہ تو بے خبری میں بغیر ہتھیاروں کے بیٹھے، مقابلہ کر نہیں پا سکتے۔ اچانک کچھ ایک گروہ آ کر ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کر، قریش پر ایسی دھاگ بیٹھی تھی، ہیبت طاری ہو گئی تھی، اس کے بعد میں انہوں نے کبھی جرأت نہیں کی۔ حضرت ابو طالب کی زندگی میں کبھی جرأت نہیں کی۔ اب یہ 100 آدمی چلے ہیں، بڑے شج و پن میں ہیں۔ ایک دن ساری محفل، سارے لوگ سردار اپنے اپنے جگہوں پہ بیٹھے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشے میں عبادت میں مصروف ہے۔ ایسے موقع پر قریش کا ایک سردار اٹھتا ہے اور سرداران قریش سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے سرداران قریش، اگر تم مناسب سمجھو تو میں جا کر محمد سے بات کروں۔ یہ روایت ہے محمد بن اسحاق سیرت نگار رحمۃ اللہ علیہ، اور بیہقی نے محمد بن کعب القردی سے اسے نیا نقل کیا ہے۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ
یہ ابو سفیان کے قصر ہیں. حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. انہوں نے سرداران قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ مناسب سمجھیں تو میں جا کے بات کروں. بڑے سردار ہیں, عمر رسیدہ ہیں. اس زمانے کے عمر رسیدہ لوگوں کو بڑا دانشمند, عقل مند, سمجھدار, مدبر سمجھا جاتا تھا. لیکن آج ہمارے دور میں معاملہ مختلف ہے. ارے خاندان کے عمر رسیدہ کو چھوڑیے, گھر میں باپ ماں بوڑھے ہو جائیں تو آج کل کے نوجوانوں کے پاس سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. آپ کو کیا معلوم؟ یہ پہلا سوال ہوتا ہے. یعنی ان کے لحاظ سے ہر دور کی, ہر زمانے میں بوڑھوں کو بھی ٹیکنالوجی سے واقف ہونا چاہیے. ان کے تجربہ, ان کی باتیں صرف ٹیکنالوجی سے ہوتا. موبائل یوز کر سکتے ہیں آپ, اسمارٹ فون استعمال کر سکتے ہیں, کمپیوٹر استعمال کر سکتے ہیں, انٹرنیٹ آتا ہے آپ کو. بھئی یہ تو تم نوجوانوں کو نہیں, ہمارے گھر میں کھیلنے والے 3-4 سال کے بچوں کو آتا ہے. تو تم میں کیا خوبی آ گئی؟ وہ جو زندگی کا تجربہ ان عمر رسیدہ لوگوں کے پاس ہے, وہ تمہارے پاس کہاں ہے؟ تمہارے ہاں تو ہر معاملے میں جلد بازی ہے. تمام سرداروں, ان کے دلوں میں ایک بڑی بات تھی کہ بھائی صورتحال بڑی نازک ہے, کچھ ہونا چاہیے. اب کیا ہونا چاہیے سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر کوئی دماغ میں کسی کے خیال آ رہا ہے جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے, تو وہ انانیت, ایگو اسے مجبور کرے کہ نہیں میں جاؤں گا, بات تو کر لوں گا. اگر محمد نے میری بات نہیں مانی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے سامنے تو شرمندگی ہو جائے. لوگ تو مجھے تانے دیں گے, بڑے شان بگاڑ کے گئے تھے, کیا ہوا؟ ہر کوئی چاہ رہا ہے. اس لیے کہ جب دیکھتے ہیں کہ صورتحال جب بہت بگڑ جاتی ہے تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے, ایک ہی حل ہے, گفتگو کی جائے. اسی لیے جو ملکوں میں سفارت خانے بنے رہتے ہیں تاکہ ملکوں کے درمیان جب اختلافات ہو جائیں تو بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے. بہرحال سارے خوش ہو گئے. چلیے بھائی, میرے سر سے بلا ٹلی, اب ہم بڑے حضرت جانے, ان کا معاملہ جانے. جائیے جائیے ضرور, سب نے خوشی خوشی کہا. اب بوڑھا, عرب کے بوڑھے برے صغیر کے بوڑھوں کی طرح نہیں ہے. ہماری 60 سال کے بعد کمرے ایسے جھک جاتی ہیں. وہ بڑے کھجور اور قہوہ کے ذریعے سیدھے رہتے ہیں ایک دم. اب ایک تو جہالت, سرداری, اب پوری قوم کے سرداروں کا اعتماد. اب وہ بڑے خاص انداز میں چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کونے میں پہنچا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. قریب گیا, سلام دعا ہوئی. کہنے لگا کہ بھتیجے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان تشریف رکھیے, ضرور بات کیجیے. یہ گفتگو ذرا توجہ سے سنیے گا, اس لیے کہ کار نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جب میں اور آپ کرنے کے لیے اٹھیں گے, ان میں سے 4 میں سے کوئی ایک الزام تو ہم پر عائد ہوگا. لوگ لگائیں گے اس کو, چاہے آپ کو کام کرے نہ کرے, اور دنیا والوں کو بتائیں گے کہ ان 4 میں سے کسی ایک کی وجہ سے یہ شخص یہ کام کے پیچھے پڑا ہے, ورنہ اس کو کوئی دلچسپی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان فرمائیے. کہنے لگا کہ تمہید, بھتیجے جب سے تم یہ نئی باتیں, تعلیمات اللہ کے نام سے لے کر تم دنیا والوں کے سامنے پیش کرو, اس نے قوم میں تفرقہ ڈال دیا, پھوٹ ڈال دی. باپ بیٹے سے, بھائی بھائی سے, شوہر بیوی سے جدا ہو گیا. دیکھیے یہ کفر کی چالیں ہوتی ہیں آپ کو سپریس کرنے کے لیے, دبانے کے لیے, ذہنی طور پر آپ کو محسوس کرانے کے لیے بڑا برا کام کر رہے ہو. تم خاندانوں میں درار ڈال رہے ہو, رشتہ داریاں توڑ رہے ہو, اچھی چیز نہیں ہے یہ. آپ کے خیال میں لینن, کارل مارکس, یہ لوگ تبلیغ کے لیے گئے تھے, ایک کتاب لکھی, وہ بھی لندن میں بیٹھ کر. دنیا میں کمیونزم پھیل گیا. جس نے کتاب پڑھی وہ چیزیں وہ
اس کو پسند آئی وہ جوائن کر لیا تنظیم، کمیونسٹ بن گیا. مسلمان کمیونسٹ بنے ہیں، میرے اپنے شہر میں کمیونسٹ تھے. اب چونکہ ایک بڑے شاعر تھے میرے ہاں، انتقال ہو گیا ہے، نام لینا مناسب نہیں، وہ بھی کمیونسٹ. مسلمان ذرا سوچ کے دیکھیے مسلمان کمیونسٹ کیسا ہوتا ہے. کمیونزم خدا کو نہیں مانتی اور مسلمان تو خدا کو مانتا ہے، اور اس مسلمان کے خدا کو ماننے کی وجہ سے اپنے آپ کو دار اسلام میں بتانے کی وجہ سے، چاہے وہ نماز روزے کا کتنا ہی ان سے دور کیوں نہ ہو، عبادات نہ کرتا ہو، کہلائے گا تو مسلم معاشرے کا فرد، اور وہ پورے بینیفٹس ملیں گے. مسلم لڑکے سے شادی ہوگی، مسلم ماں باپ سے جائیداد پائیں گے، ملازمت ملے گی، تعلقات ہوں گے، رشتہ داریاں ہوں گی. ایسے لوگوں کو چاہیے جب کسی نئی چیز کو اختیار کرتے تو اعلان کرے، آج سے ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں، کمیونزم کو ہم اختیار کر رہے ہیں. بول دیجئے پھر خود بخود بیوی سے طلاق ہو جائے گی تمہاری، ماں باپ کی جائیداد میں سے تم کو اخ کر دیا جائے گا اسلامی قانون کے تحت. لیکن دھوکہ دیتے ہیں. اب جیسے ہی کمیونزم کو لوگوں نے مان لیا، ہوا کیا تفرقہ ہو گیا. اس کا کچھ اپنے قواعد و اصول و ضوابط ہیں، اس کے کچھ دوسرے نظاموں کی کچھ اور ہیں. بہرحال یہ اس سے کیا مقصد ہے آپ کا؟ محمد کیا مقصد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چاہتے ہیں؟ پہلا الزام خالص، جس دن میں اور آپ خالص اسلام پیش کریں گے جیسا ہر دور میں نبیوں نے اور آخری دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، پہلا الزام ہم پر یہی لگے گا. کرسی چاہیے، بولو. ہم دونوں ہیں، کوئی نہیں ہے سننے والا، ہم میں ہی بات محفوظ رہے گی. ہم آپ کو اپنا بے تاج بادشاہ بنا لیتے، آپ سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں ہو. ذرا غور کیا آپ نے؟ بعض ہمارے نادان مسلمان اگر ہوتے آج کے زمانے کے تو کہتے ارے کتنا اچھا موقع تھا، بادشاہ بن جاتے. اس کے بعد حکم دیتے، اس نے بادشاہ جو آفر کی کیا کنڈیشن کے ساتھ دی، آپ سے مشورہ کیے بغیر ہم کوئی کام نہیں کریں گے، یعنی کرنے والے ہم ہیں، آپ سے صرف مشورہ کیا جائے گا، اور مشورے کے لیے جو میجورٹی کا فیصلہ ہوگا. ہر دور میں یہی ہوا. تو یعنی آپ کو کیسا بادشاہ بنائیں گے؟ جیسا بر صغیر کے 3 ملکوں کے پریسیڈنٹس ہیں، جیسا انگلینڈ کی ملکہ ہے، نام نہاد پوزیشن، پریکٹیکلی پاورز نتھنگ، کچھ نہیں ملے. پہلا الزام کرسی چاہیے، اقتدار. اور اقتدار جب ملے گا تو وہ کر و فر، وہ رہنے سہنے کے تھاٹ، وہ کھانے پینے کے آسائشیں، وہ کپڑے لتے، وہ پروٹوکول، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر، وہ اسٹیٹ آنر، یہ تمام چیزیں یہ اس لیے بننا چاہتے. پہلا الزام لگا کر چند سیکنڈ کے لیے خاموش ہو گیا تو خودی کے جواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تربیت دے رہے ہیں، جب کوئی تم سے گفتگو کے لیے آئے صبر و تحمل سے اس کی بات پوری ہونے دو. ہم میں عادت نہیں ہے، ابھی سامنے والے کا جملہ پورا نہیں ہوتا ہے کہ درمیان سے اٹھے کہ میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو، اب یہ ایسا مسئلہ ہے، ہم فوری اپنا فتویٰ جھاڑ دیں. سننے کی عادت نہیں ہے، تحمل برداشت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے. بہت بڑا الزام ہے. یعنی یہ جو اسلام کی دعوت لائے ہیں، ایک اللہ کو مانو بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ کا یہ ہے کہ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ہمارے بنائیں گے ہم، لیکن بے اختیار، کوئی اختیار نہیں ہوگا، آپ سے صرف مشورہ کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. دوسرا حملہ، چند لمحوں کے توقف سے دوسرا حملہ کیا. مال چاہیے، یعنی خالص اسلام کی دعوت دولت کے حصول کے لیے کی جاتی ہے، وہ ثابت کرنا چاہ رہا. بتا دو ہم دونوں ہیں، کوئی اطراف میں نہیں ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اتنی دولت دیں گے کہ 7 پشتیں بیٹھ کر کھائیں گی. آپ کی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا میں آج کل کون کام کرنا چاہ رہا؟
خاص طور پر اب اس دور میں 9 جولائی 2020 ساری دنیا میں آلموسٹ لاک ڈاؤن چل رہا ہے. ساری دنیا کی ملکوں کی معیشتیں کریش ہو چکی ہیں. ان امپلائمنٹ اپنے پورے عروج پر ہے. بھوکے پیاسے لوگ ہیں. حالات خراب بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اللہ ہی رحم فرمائے. اتنا دیں گے کہ 7 پشتے بیٹھ کر کھائیں گے. کون کام کرنا چاہتا ہے بھائی؟ صبح اٹھو ڈیوٹی پہ جاؤ, کارخانے کو جاؤ, دفتر کے جاؤ, ایون کسی بڑی پوزیشن پر آپ CEO ہیں, جانا تو ہے آپ کو صبح میں ڈیوٹی پر. کاروبار تو نمٹانے پڑیں گے آپ کو. گھر میں بیٹھ کر تو کھانا نہیں ملے گا آپ کو, تنخواہ نہیں آئے گی گھر پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے, دیکھ رہے ہیں اس کی, اور پوری توجہ اٹینٹیو. یہ نہیں کہ یہاں دیکھ رہے ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں. ہماری عادت ہے مسلمان. مجھے اس کا بڑا تجربہ ہوتا ہے, خاص طور پہ مساجد میں. اور دروس میں تو ذرا مشکل ہے. دروس میں تو وہی لوگ آتے ہیں سیرت کے بیان میں, 15-20 آدمی جو جمع ہوتے ہیں وہ تو شوق سے آتے ہیں, تو اٹینٹیو سنتے ہیں. مساجد میں تو اب جمعے کے دن تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چاہے نہ چاہے جمعہ پڑھنے کے لیے تو آ جاتا ہے. اب جب دیکھ رہا ہے کہ اردو میں تقریر, اب تقریر بھی کس پر ہے؟ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سیرت بیان کر رہا ہوں. اور اس بندے کا حال یہ ہے کہ مجھے ٹک 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 مسلسل گھورے جا رہا ہے, میری جانب دیکھ رہا ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور اس کے ہونٹ چل رہے ہیں, وہ وظیفہ پڑھ رہا ہے. آپ کے خیال میں 2 کام بیک وقت کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے سنیں گے بھی اور تسبیح بھی پڑھتے رہیں گے. تو ایک کام کیجئے نا, ابھی ذرا پڑھتے بچے کو بولیے ذرا تسبیح لا کے آپ کے ہاتھ میں دی اور آپ پڑھنا شروع کیجئے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کی 100 مرتبہ کی ایک تسبیح گھما دیں, اور پھر اس کے بعد میں رک کر سوچے اتنے عرصے میں آپ نے جو 100 کی تسبیح ختم کی, میں نے کیا کہا. 2 کام ایک وقت نہیں ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے اپنے امت کو, توجہ سے اٹینٹیولی سنو, اپنے مخالف کی بات کو سنو, تاکہ اسے احساس نہ ہو کہ اس کو لاپرواہی سے اور ایزی لیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے, چند لمحے خاموش کا. تیسرا الزام, عورت. مکے کی کوئی عورت پسند آ گئی ہے, آپ اشارہ کیجیے, بتا دیے کون ہے. مکے کی حسین ترین عورت کو آپ کے نکاح میں دے دیں گے. حالانکہ یہ وہ دور ہے جہاں پر کسی مرد کے پاس کتنی عورتیں ہیں اس کو حساب ہی نہیں. مالدار جاتے ہیں منڈیوں سے عورتوں کو, جوان عورتوں کو خرید کے لاتے ہیں. نوجوان مختلف دور کے علاقوں میں حملے کرتے ہیں, آبادی کو لوٹتے ہیں, عورتوں کو اٹھا کے لاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین اعلیٰ ترین خاندان کے ہیں, کعبۃ اللہ کے متولی کے ہیں, رکن ہیں, فرد ہیں متولیوں کے. اور آپ کی شخصیت, پرسنالٹی بتائیے. آپ نے انتہائی جوانی کے پیک اوور میں 25 ایئرز, جبکہ آپ کا حسن, خوبصورتی, آپ کی جسامت, آپ کی شخصیت انتہائی, یعنی ہر دیکھنے والی کے دل میں آرزو اٹھتی ہوگی اس دور میں, ہر مکے کی عورت کے کاش یہ میرے نصیب میں ہو. انہوں نے 40 سالہ خاتون سے نکاح کیا, اپنے سے 15 سال بڑی, اور ان کے ساتھ اب 46 یعنی تقریباً آپ نے 21 سال ابھی تک گزار دیے ہیں ان کے. اور کیا چاہیے آپ؟ دوسری عورت کی طرف دیکھا نہیں, کبھی نکاح کا سوچا ہی نہیں. اور الزام کیا لگایا جا رہا ہے؟ عورت چاہیے, اشارہ کر دیجیے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 اور شادیاں کر لیتے, باوجود یہ کہ سارا پیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, حضرت خدیجہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا. اس زمانے کے روایات تھی, یہ کامن چیزیں تھیں نا. خود حضرت خدیجہ 2 نکاحوں کے بعد 2 شوہروں کے انتخابات تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی. انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جوان شوہر ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. اور مکے میں الزام لگا رہا کہ عورت چاہیے, یعنی جنسی شہوات اور خواہشات نفس پوری کرنا ہو, یہ دعوت کے پیچھے یہ راز ہو سکتا ہے. یہ تیسرا الزام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تشریف فرمائے, خاموش بیٹھے, دیکھ رہے ہو توجہ سے, اسی کی طرف دیکھ رہے, ہمتن گوش ہیں, اس کو طرف دیکھ رہے.
چند لمحے رک کر آخری الزام، کہیں آپ پر کوئی جن بھوت کا اثر تو نہیں ہو گیا، کچھ دماغی خلل، نعوذ باللہ من ذالک، دماغی خلل تو نہیں، پاگل پن کے کچھ آثار تو نہیں؟ مجھے بتا دیجیے، ہم دونوں ہیں، کوئی نہیں ہے یہاں پر۔ اپنے پیسے سے بہتر کاہن سے، جادوگر سے، وید سے، حکیم سے آپ کا علاج کرائیں، آپ کا علاج ہم کرائیں، اپنے پیسے سے کرائیں۔ آپ بولیے نا، یعنی خالص اسلام کی دعوت پیش کرنے والے پر یہ 4 الزام برابر لگیں گے۔ خالص اسلام کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہ آج میں اور آپ جس اسلام پر چل رہے ہیں، معاف کرنا، یہ خالص اسلام نہیں ہے۔ ہم میں سے، آپ میں سے ہو سکتا ہے الا ماشاءاللہ کچھ ایسے ہوں جو خالص پر چل رہے ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہے زندگی میں، کہیں نہ کہیں بدعتیں، بری رسمیں آ کر رج بس گئی ہیں، ہم میں عقائد اتنے درست نہیں ہمارے، کچھ نہیں تو ہماری انانیت ہے، کہیں نہ کہیں کوئی بگاڑ ہے۔ کوئی بستی دنیا میں دیکھنے پر ایسی نظر نہیں آ سکتی جو اسلامی معاشرت کا ایک نمونہ ہو، نمونہ۔ سنتے ہیں کہ آزادی سے بہت پہلے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کسی کے پاس گئے تھے، شاید مسولینی تھا یا ہٹلر تھا یا کوئی اور تھا، جا کر اپنے دور کا ہٹلر تھا، وہ لوگ اپنے دور کے ڈکٹیٹر تھے، ان کے سامنے اسلام کا نظریہ پیش کیا۔ پتہ نہیں کیسے موقع مل گیا اور وہ اس نے موقع دے دیا۔ بھارت پوری بات توجہ سے سنی، اسلام کے نظریات سن کر، قوانین، اصول و ضوابط سن کر وہ دنگ رہ گیا۔ ایک سوال کیا، گفتگو جب ختم کر چکے حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ایک سوال کیا، چیزیں بڑی اچھی ہیں، میں اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، مجھے صرف ایک نمونہ بتا دو ساری دنیا میں۔ حالانکہ اس وقت مسلمانوں کے 56 ممالک غیروں کی قید میں تھے، ہمارے اپنے اعمال نے ہم کو اس درجے میں پہنچایا تھا کہ اللہ کا عذاب ہم پر، امت مسلمہ پر آیا تھا، اور اس نے اپنے نافرمان بندوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر مسلط کر دیا تھا۔ اتنی سی صورت لے کر واپس آ جانا پڑا، کچھ نہیں کر سکے، کہاں سے بتائیں گے وہ بیچارے۔ آئیے 4 الزامات لگائیں۔ اب وہ بندہ دیکھ رہا ہے، بوڑھا دیکھ رہا ہے کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، بس پوری توجہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں۔ تھک گیا، تھک کے بیٹھ گیا، خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، چچا جان بات ختم ہو گئی آپ کی، میں کچھ کہوں؟ تو کہنے لگا، ہاں بھتیجا کہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں شروع کی۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو قرآن چھپتا ہے، یہ سورہ نمبر 41، اس کا نام ہے حامیم سجدہ۔ عربوں میں جو چھپتا ہے اس کا نام ہے سورہ فصلت، جو اس کی دوسری آیت کے دوسرے لفظ سے، تیسری آیت کے دوسرے لفظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون۔ تلاوت چل رہی ہے۔ حامیم، حروف مقطعات اس زمانے میں انہوں نے کوئی، مشرکین نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، اس زمانے میں کچھ استعمال ہوگا اس کا باہر۔ یہ خدا رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے؟ کوئی شاعر آ کے سکھا کے جا رہا ہے، کوئی عیسائی آ کے سکھا کے جا رہا ہے، یہ من گھڑت خیالات ہیں، یہ رات کے خواب کے اثرات ہیں، کیا کیا سمجھ رہے ہو تم لوگ؟ یہ رحمان اور رحیم کا جو رب ذوالجلال ہے، یہ اس کا ہے۔ اور ایسی کتاب جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی، عربی زبان تمہاری مادری زبان میں ہے، ان کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں، یہ بشارت دینے والا بھی ڈالا۔ علم رکھتے ہوں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ابو جہل اپنی جہالت کی وجہ، اپنی عصبیت کی وجہ سے، قبیلے واریت کی بنیاد پر وہ اسلام نہیں لایا، ورنہ وہ دل سے خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں کہہ سکتے، وہ معلوم تھا۔